جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ ایک شخص ہے جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن صدقہ فطر اس پہ واجب ہے۔ زکوٰۃ فرض نہیں اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے پورے سال کا گزرنا ضروری ہے، اور صدقہ فطر کے لیے پورے سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ تو اگر اس کے بعد اتنی رقم ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے اور عید کے دنوں کے اندر اس کے پاس ہے، تو اس شخص پہ صدقہ فطر واجب ہے، حالانکہ سال اس رقم پہ نہیں گزرا۔ تو اسی طرح جس شخص پہ صدقہ فطر واجب ہے اس پر عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی بھی واجب ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ایسا مالدار ہے کہ اس نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر اگر اس پہ واجب ہے تو اس پر قربانی کے دنوں کے اندر قربانی بھی واجب ہے۔ اور یہ وجوب گھر کے ایک فرد پر نہیں ہے۔ اگر بیٹا اس حیثیت کا ہے، بالغ ہے، بیٹی کے پاس 1 تولہ آدھا تولہ سونا ہے، واجب ہے، میاں بھی ہے، بیوی بھی ہے، ابا بھی ہے، اماں بھی ہے، تو ان سب کی اگر حیثیت ایسی ہے کہ ان پہ صدقہ فطر واجب ہے تو سب پر علیحدہ علیحدہ قربانی بھی واجب ہے۔ سارے گھر کے لیے ایک قربانی کر دینا یہ کافی نہیں۔ اور سبحان اللہ، بات خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے خوشحالی دی ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ایسی ہے جو ان 3 دنوں میں نصیب ہوتی ہے، پورے سال میں نصیب نہیں ہوتی، اور نیکی بھی ایسی کہ ہر بال پہ نیکی ہے، تو وہ کیوں نہ ہو کہ اس موقع پہ یہ نیکی کثرت سے کی جائے۔ تو پھر وہ قربانیاں کثرت سے کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، اولیاء اللہ کی طرف سے، اپنے گئے ہوئے ماں باپ کی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، اور یہ ساری قربانیاں نفلی ہوتی ہیں۔ کمائی کا موسم ہے، ایسی نیکی کا موسم پھر 1 سال کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ اللہ نے خوشحالی دے رکھی ہے تو ایسے لوگ کثرت سے قربانی کیا کرتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پہ ایک مرتبہ 100 اونٹ ذبح کی۔ سبحان۔ کوئی کہے کہ معاشی طور پہ اس کا تو بڑا نقصان ہوتا، اتنی رقم جو ہے وہ خیرات کر دیتے، کسی کی شادیاں کرا دیتے، کسی کا علاج کرا دیتے، کوئی مسجد بنا دیتے، کوئی ہسپتال بنا دیتے، حالانکہ اس وقت اقتصادی اور معاشی حالت کیا تھی۔ لیکن اتنی کثرت سے قربانی، سبحان اللہ۔ اور یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور سچی بات ہے کہ مسلمان کی تو ایمان ہے، وہ مولا راضی ہو گیا تو ساری معاشی اور اقتصادی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، اور اگر وہی ناراض ہو گیا تو اقتصادی اور معاشی کے جتنے نقشے ہیں وہ بنے بنائے بھی اجڑ جائے، ساری پلاننگ فیل ہو جائے۔ اور اصل مقصود اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے حکم کی عظمت کتنا ہے، اس نیکی کی عظمت کتنی ہے، جس قدر اس کے عظمت اور اہمیت سے کرے گا اللہ کے یہاں اس پر قبولیت ملتی ہے۔ تو یوں قربانیاں مسلمان اس موقع پہ کثرت سے کرتے ہیں۔ تو جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اگر اتنا مال نہ ہو جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن پھر بھی اگر کر دے تو بڑی ثواب کی بات ہے۔ میں نے عرض کیا، نابالغ اولاد کی طرف سے، بچی کی طرف سے، بچی کی طرف سے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے، سعادت مند اولاد کے پاس خوشحالی ہے ان کی طرف سے بھی کرتا ہے، ایصال ثواب انہیں ملتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے، اور امت، سبحان اللہ، امت کا یہ فرد اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرتا ہے۔ کچھ قربانی تو گھر میں کر لیتا ہے، اور سبحان اللہ کچھ قربانیاں
دور دراز علاقوں میں کرتا ہے، اور غریب اور ضرورت مند لوگوں تک اس کی گوشت بھی پہنچ جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم تو یہاں کئی سالوں سے الحمدللہ یہاں قربانیاں کر رہے، اور شام کے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی، برما کے مسلمانوں کے لیے بھی الحمدللہ پچھلے 3-4 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ اس سال بھی ہو رہا، برما کے مسلمانوں کے لیے، وہاں جہاں برمی بھائیوں کے لیے بنگلہ دیش کے بارڈر پہ 1000 گھر ہم نے بنائے، 1000 گھر۔ وہاں گھر جو بنتے ہیں وہ لکڑیوں کے بنتے ہیں، تو 1000 گھر بنے۔ تو الحمدللہ پچھلے چند سالوں سے وہاں ان کے لیے قربانی بھی ہو رہی ہے ترکی اداروں کے واسطوں سے، اور شام میں تو الحمدللہ ترکی اداروں کے واسطے سے یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے، جہاں بیوہ بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں، اور سبحان اللہ اس سے اسلامی اخوت کا جو ایک رشتہ ہے، اس رشتے میں ایک خوشبو اور بہار بھی آتی ہے کہ کہاں کا مسلمان اور کہاں کے مسلمانوں کو یاد رکھ رہا۔ رشتہ کیا ہے؟ ایمان اسلام کا ہے۔ تعلق کیا ہے؟ ایمان اسلام کا ہے۔ ان کا آپس میں یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ ایک بر اعظم کا دوسرے بر اعظم میں، ایک ملک کا دوسرے ملک میں یہ جو خدمت ہو رہی ہے، کس بنیاد پر؟ ایمان اسلام کی بنیاد پر۔ تو یہی تو مسلمانوں کی شان تھی، یہی تو اخوت اور پیار تھا۔ تو یوں اس انداز سے الحمدللہ مسلمان دور دراز علاقوں میں جہاں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، کچھ اپنے گھر میں، تاکہ وہ شعار بھی زندہ رہے اپنے گھروں کے اندر بھی، تاکہ وہ جو قربانی کی ایک شکل ہے وہ بھی زندہ رہے، وہ بھی ایک دعوت ہے، پیغام ہے، وہ بھی ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر بھی اس کا کچھ نہ کچھ انداز ہو۔ سبحان اللہ، یہ شکر ہے، یہ وطن عزیز ہے، ورنہ دنیا میں تو اب مسلمانوں کے ہاں بھی یہ شعار آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انہیں اس قربانی کی سعادت اپنی آنکھوں کے سامنے نصیب نہیں ہوتی۔ صفائی کے نام پر پتہ نہیں کن کن ناموں سے مسلمانوں کو ان دینی احکامات سے دور کیا جاتا ہے۔ ہم اور ابھی اشتہار دے رہے تھے تو ذرائع ابلاغ کی بہت ساری سائڈیں ہیں، انہوں نے اس اشتہار ہی کو ختم کر دیا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کے نظر میں گوشت اور پھر ذبح ہونا، اس سے انہیں خوف آتا ہے۔ ان کی نظر میں یہ قربانی ہی صحیح نہیں ہے کفار کے ہاں کہ ایک جانور کو اس انداز سے ذبح کیا جائے، ہاں اس انداز میں ذبح کیا جائے، اور کتنی نئی قسم کی مخلوق ہے اسے قربانی کا گوشت کھانے بھی نصیب نہیں ہوتا، عجیب سی آتی ہے خوشبو، یعنی قربانی کے دن کے اندر بھی وہ مرغی کھا رہا ہوتا ہے، وہ مرغی کھا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، تو فرمایا کرتے تھے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اب کے ہاں، ان کے ہاں یہ قربانی کا گوشت سبحان اللہ ایک خاص دعوت کے موقع پہ رکھا جاتا تھا، اور یہ حضرات گوشت کو سکھا کے پورا سال استعمال کرتے تھے۔ بلکہ اگر آپ 30 سال پیچھے چلے جائیں تو بڑی بوڑھیاں گوشت کو سکھا لیا کرتی تھی، دھاگوں پہ بار رکھتی تھی، اور پھر اس کو پورا سال کم از کم چند مہینے اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو آج شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ گوشت رکھا جاتا، اور جب کوئی خاص مہمان آتا تو ان خاص مہمان میں مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جب وہ تشریف لاتے تو وہ قربانی کا گوشت ان کے ناشتے میں پیش کیا جاتا، اور وہ بھی بڑے شوق سے کھاتے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں اس نے قربانی کر دی، ذبح کر دیا، اللہ نے کہا چلو یہ میری طرف سے انعام ہے، گوشت بھی تم کھا سکتے ہو، گوشت بھی تمہیں کھا سکتے ہو۔ تو یہ بڑی برکت والا گوشت ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی شفا ہوتی ہے، اس میں بڑی صحت ہوتی ہے۔ تو یہ عجیب مسلمانوں کے پاس دولت ہے، سبحان اللہ، نیکی بھی ہے، اجر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس گوشت کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص انعام بھی ہے گوشت کی شکل میں۔ تو یہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے، شاعر اسلام میں سے ہے۔ تو گھروں کے اندر بھی اس کا اہتمام ہو، اور جب کثرت سے کر رہے ہیں تو اس طریقے سے دائیں بائیں اور دور دراز علاقوں میں، اور اس طریقے سے اپنے مسلمان بھائی جو تکلیف اور آزمائش میں ہوتے ہیں
ان کی خاطر بھی ان تک قربانی پہنچانا. اس سال ترکی ادارے، اب اندازہ لگائیں ترکیوں میں اتنی دینداری نہیں ہے، لیکن اللہ کی شان ان کے یہاں قربانی کا بڑا عجیب اہتمام ہے. یعنی اس دفعہ ایک ترکی ادارہ جو ان کے ہاں ایک مذہبی ادارہ کہلاتا ہے دیانت، جو پورے ترکی کے جن کے پاس مساجد ہیں، پوری ترکی کا نظام ان کے پاس ہے، سرکاری ادارہ ہے، وہاں کا مذہبی امور وزیر اس کا سربراہ ہوتا ہے. اس دفعہ پاکستان میں ہمارے ساتھ یعنی ہمارے تعاون سے پاکستان میں مل کر 1000 گائیں کر رہا ہے. 1000 گائیں، 1000 گائیں، یہ تقریباً 7000 قربانیاں وہ پاکستان میں کر رہا ہے. اور ساری قربانیاں تقریباً سندھ کے اندر اور ان کے دیہاتوں کے اندر ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے. اسی طرح دوسرا ادارہ ہے ان کا ایک ہلال احمر جیسے ہمارا ہے TRC، تقریباً وہ بھی 600 گائیں ہمارے ساتھ مل کر. تو جہاں ہم وہاں قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں جب یہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم یہاں کے ضرورت مند مسلمانوں میں قربانی نہ کریں. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اس سے ایک بھائی چارگی اور ایک اسلامی رشتہ اس کے اندر استحکام ہو رہا ہوتا ہے. یہاں کے مسلمان وہاں کے مسلمانوں کی مدد کر رہے، وہاں کے مسلمان یہاں کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کر رہے، مسلمانوں کی قربانیاں بھی ہو رہی، اور الحمدللہ اس رشتے میں اور اس بھائی چارگی کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو قربانی اس شخص پر واجب ہے جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے. اگر اتنا مال نہ ہو کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہو تو اس پر قربانی بھی واجب نہیں، لیکن پھر بھی اگر کر دے تو بڑے ثواب کی بات ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے.